نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ قائم کیا ہے اسے صراط مستقیم کہا ہے، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ جو صراط ہے، اور انسان کو اس کی جستجو کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے فہم کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ہدایت کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے بھی انسان صراط مستقیم طلب کرے، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ مکانی راستہ نہیں ہے، زمینی راستہ، جس طرح انسان زمینی راہیں چلتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان تک، بلکہ صراط مستقیم ہے ایک حالت سے ایک حالت تک۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، ابتدائی خلقت کے مرتبے کے تحت، اور ابتدائی مرتبہ خلقت اس کو عطا کیا ہے۔ اس خلقت کو انسان نے خود تکمیل تک پہنچانا ہے، اور خلقت کے اعلیٰ بالا ترین مرتبہ تک اس کو پہنچانا ہے، اور اس درمیان ابتدائی خلقت سے لے کر اعلیٰ مرتبہ کی خلقت تک بیچ میں جو فاصلہ ہے اسے صراط کہا گیا ہے، اور وہ صراط ہے۔ اور اس صراط تک انسان، اس مقام تک انسان کو قانون الہی و نظام الہی پہنچاتا ہے۔ خصوصیت اس صراط کی یہ ہے کہ یہ مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس کے اندر کہیں کجی نہیں ہے، اعوجاج نہیں ہے، کہیں اس کے اندر انحناء نہیں ہے۔ اور یہ سیدھا راستہ اسی صورت میں ہے کہ جب یہ اللہ کی ذات سے شروع ہو اور اللہ کی ذات تک پہنچے۔ اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے یہ راستہ، یعنی الوہیت اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور الوہیت اللہ، حاکمیت خدا کے بعد دین خدا، دین خدا کے بعد حاکمیت و حکومت الہی زمین پر، امامت، اور پھر آگے امامت کے ذریعے سے انسان اپنا جو مقصد حیات ہے وہ حاصل کرتا ہے ہدایت کے ذریعے سے، یا تعلیم و تعلم و تربیت ہے۔ بس امامت، اگر الوہیت سے انسان امامت تک آئے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اگر الوہیت اللہ کو تسلیم کر لے اور پھر امامت کی طرف نہ آئے، حاکمیت میں اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے، اور پھر جمہوریت کی طرف یا ملوکیت کی طرف یا حاکمیت غیر اللہ کی طرف یا طاغوتیت کی طرف انسان کا رجحان پیدا ہو جائے، یہ گمراہی ہے، اس کو ضلالت کہا ہے قرآن کریم نے۔ یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ سیدھا خط اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور رسول اللہ کی رسالت، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مقرر کردہ امامت ہے، اور پھر امامت کی نشاندہی کے مطابق آگے سفر ہے لقاء اللہ تک آگے، اور امامت کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا، یہ صراط مستقیم ہے، جیسا کہ روایات میں اس کی تطبیق بھی اسی پر کی گئی ہے۔ اور صراط مستقیم کا عمدہ حصہ وہ حاکمیت سے مربوط ہے، نہ انفرادی اور شخصی اور نجی اعمال سے، بلکہ صراط مستقیم اسی حاکمیت کے اندر مجسم ہوتا ہے۔ اگر حاکمیت سے انسان ہٹ جائے اور پوجا کرتا رہے، پوجا پاٹ کو ہدایت سمجھ لے، پوجا پاٹ کو اپنے لیے مقام سمجھ لے، یہ گمراہ انسان ہے، یہ منحرف انسان ہے جو صراط الہی سے برکنار ہے، صراط الہی سے بھٹکا ہوا، بہکا ہوا ہے، ہدایت کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اور گمراہی کی راہ پر طاغوت کے زیر سایہ ہے۔ بس امامت درست خط توحید ہے، نظام توحیدی زمین کے اوپر امامت کی صورت میں عملی ہوگا، یا توحید عملی کے مصادیق میں سے بڑا مصداق امامت کا نظام ہے زمین کے اوپر۔ اسی طرح جمہوریت بھی مبانی رکھتی ہے، اپنے جمہوریت کے مبانی میں سے اور بنیادوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کے بجائے انسان کی الوہیت ہے، اور تفکر مادی، فلسفہ الہادی، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار و ایمان نہیں ہے،
جن کا یہ اعتقاد ہے کہ کائنات کا خالق کوئی بھی نہیں ہے، مالک نہیں ہے، اور یہ کائنات مادی خود ہی تحولات مادی اور تغیرات مادی کا نتیجہ ہے، اس تفکر مادی اور الہادی تفکر کے نتیجے میں جو اللہ کے قائل نہیں ہیں، اللہ کی حاکمیت کے قائل نہیں ہیں، اللہ کی حکومت کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے دین کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے نظام و دستور کے قائل نہیں ہیں، اس مادی تفکر میں چونکہ بات اللہ سے شروع نہیں ہوتی، بات انسان سے شروع ہوتی ہے اور کائنات سے آغاز ہوتا ہے، اور کائنات بلا مبدا قرار دیتے ہیں، اس کے کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود بنی ہے، انسان بھی اس کائنات میں خود ہی وجود میں آ گیا ہے ارتقاء تغیرات مادی کے نتیجے میں۔ اس صورت میں انسان کے اوپر حاکمیت دیگر قائم نہیں ہے۔ حاکمیت کا سلسلہ مادی تفکر کے نزدیک انسان سے آغاز ہوتا ہے، نہ اللہ سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اگر یہ نقطہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو ہرگز امامت سمجھ میں نہیں آتی، اگرچہ وہ قرآن کا حافظ ہو جائے اور حدیث کا ماہر ہو جائے اور اقوال و فقہ کا بہت ہی دقیق سمجھنے والا بھی بن جائے، اگر یہ نقطہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ امامت کا مبدا اللہ کی حاکمیت سے ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، یعنی امامت کی نظریاتی بنیاد ایمان باللہ و اللہ کی حاکمیت ہے، اور لا الہ الا اللہ اساس ہے امامت کے لیے۔ اور جمہوریت میں الوہیت انسان، حاکمیت انسان سے شروع ہوتا ہے، مطلب کہ انسان کا ارادہ اولین ارادہ ہے و آخرین ارادہ ہے، انسان کے ارادے کے اوپر کوئی ارادہ دیگر انسان کے اوپر حکم فرما نہیں ہے، نہ انسان کے لیے قانون ساز ارادہ انسانی ارادے کے علاوہ موجود ہے، اور نہ ہی انسان کے اوپر حکومت و حاکمیت قائم کرنے کے لیے انسان کے ارادے سے ہٹ کر کوئی ارادہ موجود ہے، ارادہ الہی کے قائل نہیں ہے۔ یہیں سے گنجائش پیدا ہوتی ہے انسان کی حاکمیت کی اور جمہور کے حق حاکمیت کی، چونکہ الوہیت جمہور کو عطا کرتے ہیں۔ جو اللہ کی الوہیت کے منکر ہیں، یوں نہیں کہ فقط اہل جمہوریت ہیں، نا، استکباریت کے جو قائل ہیں وہ بھی منکر الوہیت خدا ہیں۔ جو طاغوتیت کے قائل ہیں کسی بھی شکل میں، ان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اللہ حاکم نہیں ہے، بلکہ انسان یا انسانوں میں سے کوئی برتر انسان یا طاقتور انسان یا طاقتور خاندان یا موروثی کوئی قانون ضابطہ جس میں انسان ہی کے گرد گھومتا ہے، نظام حاکمیت انسان، طاغوتی نظام۔ لیکن الہی نظام امامت یہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ مبدا و معاد، مبدا آغاز اور معاد انجام، جہاں پر اس نے جا کر لوٹنا ہے، معاد لوٹنے کا مقام، نقطۂ عود، وہ نقطۂ عود تکامل کے بعد وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور نقطۂ آغاز بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس بیچ میں اللہ سے اللہ تک انا للہ و انا الیہ راجعون، حاکمیت خدا کی جہان بینی یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف حالت رجوع میں ہیں، حالت سیرورت میں ہیں، اور اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بیچ میں اللہ سے اللہ کی طرف جو سفر انسان انجام دے رہا ہے وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے آئین، دستور اور قانون کے مطابق ہوگا، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام حاکمیت کے تحت ہوگا، جیسے امامت کہتے ہیں، یعنی امامت کے سایہ میں ہوگا۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے